جی کیا حال ہیں آپ لوگوں کی؟ خیریت سے ہیں؟ فہد بھائی آپ تھوڑا سا اطلاع فرما دیجئے کہ شروع کریں اگر ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہو۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی۔ بھائی دیکھیے، آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں تو صرف وہ پڑھنا برائے نام نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ نے آدھے گھنٹے کی کلاس جوائن کری اور پھر پورے دن اس کو کھول کر نہ دیکھا ہو تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ضروری یہ ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ تو صرف آپ کو ایک رہنمائی کے طور پر مل رہا ہے کہ آپ کو کس راستے پر جانا ہے، وہ آپ کو آدھے گھنٹے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ اس راستے پر نہیں چلیں گے تو منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اس لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ براہ کرم اس پر بے انتہا مشق کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ حروف کی ادائیگی اور اس کی مشق کرتے رہیں، کیونکہ جس قدر ثواب قرآن کریم کی تلاوت پر ملتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ان حروف کی ادائیگی میں اور اس کی مشق کرنے میں اس سے کم ثواب ملے گا، کیونکہ یہ ایک زینہ ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، ایک آلہ ہے جس کے ذریعے آپ قرآن کی تلاوت کو صحیح طور پر عمدہ طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، اور قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ کو صحیح پڑھنا نہیں آئے گا، آپ کتنی ہی تلاوت کر لیں، آپ کو قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو حقیقی تلاوت جو ہے، جو مطلوب ہے اور جو محمود ہے، پسندیدہ ہے، وہ وہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ طریقے کے مطابق تلاوت کریں۔ اس لیے آپ اس بات سے بالکل بے فکر رہیں کہ شاید اس میں بہت زیادہ ثواب نہ ملے۔ تو اگر اس طرح کے خیالات وساوس آپ کو آ رہے ہیں تو مطمئن رہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس قدر ثواب قرآن کریم کی باضابطہ تلاوت پر ملتا ہے، اتنا ہی ثواب آپ کو اس نورانی قاعدے پر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ کل ہمارا جو سبق تھا وہ رو تک پہنچا تھا، ہم نے رو تک کے مخرج لکھ لیے تھے۔ زا اور سین کا مخرج لکھ لیجئے آپ۔ زا اور سین دونوں کا مخرج ایک ہے، اس لیے اس کو ایک ساتھ ہی لکھ لیجئے۔ زا اور سین، زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ۔ زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ، جبکہ تھوڑا سا ثنایا علیا سے ملے۔ ثنایا سفلا جو ہے وہ نیچے والے دانت ہیں، اور ثنایا علیا جو ہے وہ اوپر والے دانت ہیں۔ تو یہاں پر زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا سفلا کے کنارے سے ملے گی، جو نیچے والے دانت ہیں سامنے کے، یہ اس کے کنارے سے ملے گی، اور تھوڑا سا اوپر والے دانتوں سے ملے گا۔ تو زا، زا، سین، زا،
سین. ٹھیک ہے. زا اور سین کا مخرج لکھ لیجئے. زبان کی نوک، ثنایا سفلا کا کنارہ، اور کچھ تھوڑا سا جبکہ وہ ملے ثنایا علیا سے. یہ تو ہو گیا آپ کے آج کے 2 مخرج. اب جو نون ساکن اور تنوین کے بارے میں نے کل لکھوایا تھا، دونوں کا فرق بھی آپ کو لکھوایا تھا. آپ تھوڑا سا اس کے جو احوال ہیں وہ اور لکھ لیجئے. نون ساکن اور تنوین کے 4 احوال ہیں، 4 کنڈیشن ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 احوال ہیں. احوال بولتے ہیں کنڈیشن کو. نمبر 1 اظہار. نمبر 2 ادغام. نمبر 3 قلب. نمبر 4 اخفا. نمبر اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 قلب، نمبر 4 اخفا. اظہار کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غننے کے ادا کرنا. اظہار ہیڈنگ ڈال کر کے اس کے آگے لکھ لیجئے، نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غننے کے ادا کرنا. جیسے انعمت سواء علیہم عذاب علیم. اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، اور اس کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں. اب حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ تو حروف حلقی 6 ہیں. حروف حلقی ان حروف کو بولتے ہیں کہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے میں نے بتایا تھا آپ کو 3 پارٹ ہیں، تو 2 نکلتے ہیں شروع حلق سے، 2 نکلتے ہیں بیچ والے سے، اور 2 نکلتے ہیں آخری حلق سے. تو یہ کل 6 حروف ہیں کہ جو حلق سے نکلتے ہیں. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا. اور اظہار کس کو کہتے ہیں؟ کہ نون ساکن یا تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غننے کی ادا کرنا. جیسے انعمتا، تو انعمتا میں جو نون ہے، نون کے بعد کیا ہے؟ عین. لہذا انعمتا، نون میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، کیونکہ نون کے بعد حروف حلقی یعنی عین آ چکا ہے. اسی طرح سواء علیہم،
تو سوا ان میں تنوین ہے. اب تنوین کے بعد علیہم یعنی کہ عین آ گیا تو حروف حلقی میں سے ایک حرف آ گیا، یہاں پر بھی اظہار ہوگا. عذاب علیم، عذاب میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد علیم یعنی کہ حمزہ آ گیا ہے تو حروف حلقی کا ایک حرف ہے، یہاں پر اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 2 ادغام. ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ادغام کا ہیڈنگ ڈال لیجئے اور ادغام کا ہیڈنگ ڈال لیجئے اور اس کے آگے لکھ لیجئے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنا. ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنا. مشدد یعنی کہ تشدید والا، جس پر تشدید دی گئی ہو. ادغام ایک حرف کو مشدد، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنا. ادغام کی 2 قسمیں ہیں. ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص. ادغام تام، ادغام ناقص. اب ادغام تام کا ہیڈنگ ڈال لیجیے اور اس کے آگے لکھیے ادغام تام وہ ہے کہ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے. ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر بالکل بدل جائے. اور ادغام ناقص وہ ہے کہ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر پوری طرح نہ بدلے. ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر پوری طرح نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی تھوڑی سی صفت باقی رہے. ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر پوری طرح نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی تھوڑی سی صفت باقی رہے. کلیئر ہے؟ اب لکھ لیجئے ادغام کا قاعدہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. اب میں نے آپ کو لکھوایا ہے ابھی کہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص. تو ادغام تام کہاں ہوگا اور ادغام ناقص کہاں ہوگا اس کو سمجھ لیجئے. لام را یہ 2 حرف ہیں کہ جن میں ادغام تام ہوگا، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی لام آ جائے یا را آ جائے تو نون ساکن اور تنوین دونوں لام میں مدغم ہو کر کے بالکل بدل جائیں گے.
یعنی نون کی آواز ختم ہو جائے گی، تنوین کی آواز ختم ہو جائے گی، بلکہ لام کی آواز آئے گی، لام مشدد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی لکھ لیجئے کہ لام را میں ادغام تام ہوگا. لام را ان 2 حروف میں ادغام تام ہوگا، اور باقی 4 حروف یا واو میم نون میں ادغام ناقص ہوگا. لام را میں ادغام تام ہوگا، اور باقی 4 حروف یا واو میم نون میں ادغام ناقص ہوگا. ادغام تام کی مثال لکھیے. من ربی، من ربی، ویل لکل، من ربی ویل لکل، من لدنہ، من ربی ویل لکل، من لدنہ. یہ ادغام تام کی مثال ہو گئی. ادغام ناقص کی مثال من یعمل خیرا یرہ، من یعمل خیرا یرہ، خیر و ابقا. من یعمل خیرا یرہ، خیر و ابقا. ٹھیک ہے، یہ ادغام میں ناقص کی مثال ہو گئی. اب اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ ادغام تام کی جو مثال دی ہے میں نے، من ربی، تو وہ دو لفظ ہیں. ایک من الگ ہے اور رب الگ ہے. من میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو رب آیا ہے تو وہ را حروف یرملون میں سے ہے، اور لام یا را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام تام ہوگا. لہذا جب من کے بعد را آ گیا تو نون ساکن را سے مل کر کے نون ساکن کی آواز ختم ہو گئی، اور را کی آواز مشدد ہو جائے گی. من ربی، من ربی. تو یہاں پر نون کی آواز اب کہیں بھی باقی نہیں ہے. اسی طرح ویل لکل، تو ویل لکل، یہ 2 لفظ ہیں. ایک ویل، دوسرا لکل، یعنی لام پہ تنوین ہے. تنوین کے بعد پھر لام آ گیا ہے، اور لام آ جائے یا را آ جائے تو ادغام تام ہوگا، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کی آواز مکمل طور پہ بدل جائے گی. تو ویل لکل میں نون ساکن یا تنوین کی آواز کہیں بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح من لدنہ، تو نون ساکن کے بعد لام آ گیا ہے تو نون ساکن کی آواز ختم ہو گئی. ادغام ناقص کی مثال جو آپ کو دی ہے خیرا یرہ، تو خیرن میں تنوین ہے، اور اس کے بعد یرہ جو ہے اس میں یا ہے. تنوین کے بعد کیا ہے؟ یا، اور یا آئے گی تو ادغام ناقص ہوگا. اس میں خیرا یرہ، تو تنوین کی تھوڑی سی آواز باقی رہتی ہے، پوری طرح نہیں بدلتی. من یعمل، من یعمل میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا ہے، تو یہاں پر بھی نون ساکن کی تھوڑی سی آواز باقی رہے گی. من یعمل خیر و ابقا، تو خیرن یہ تنوین ہے یہاں پر، اور اس کے بعد واو ہے، لیکن واو یؤمن میں سے ہے، یعنی کہ ادغام ناقص میں سے ہے، تو اس لیے خیر و ابقا یہاں پر تنوین کی ہلکی سی آواز باقی رہے گی. یہ تو ہو گیا ادغام تام اور ادغام ناقص کا معاملہ کلیئر. لیکن یہاں پر
یہ بات اور سمجھ لیں کہ ادغام تام یا ادغام ناقص وہیں پر ہوگا کہ جب نون ساکن تنوین ایک کلمے میں ہو اور حروف یرملون جو ہیں وہ دوسرے کلمے میں ہو. نون ساکن تنوین ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہو. اگر نون ساکن تنوین اور حروف یرملون میں سے کوئی حرف ایک ہی کلمے میں ہوتا ہے تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا. اس کو بھی لکھ لیجئے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ایک ہی کلمے میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا. ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن تنوین کلمے کے آخر میں ہو، ایک کلمے کے آخر میں ہو، اور حروف یرملون وہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو. اگر دونوں ایک کلمے میں ہوں گے تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا. جیسے دنیا، قنوان، بنیان، سنوان. دنیا میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا ہے، مگر یہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا. دنیا ایسا نہیں پڑھا جائے گا، اس کو دنیا پڑھا جائے گا، اظہار ہوگا، کیونکہ نون ساکن بھی اسی کلمے میں ہے اور یا بھی اسی کلمے میں ہے. اسی طرح بنیان میں نون کے بعد یا ہے، نون ساکن کے بعد، مگر یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا، اظہار ہوگا، کیونکہ کلمہ ایک ہی ہے اور ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ کلمہ الگ الگ ہو. نون ساکن ایک کلمے میں ہو اور حروف یر میں سے دوسرے کلمے میں ہو. تو فی الحال اتنے رکھیے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تھوڑی سی تختی اور پڑھ لیتے ہیں ہم تاکہ اس کی مشق ہو جائے. دیکھیے یہ تنوین والی تختی ہے. عین زبر ع، میم زبر ما، لام الف دو زبر لن، عملن. اگر ہم اس کو سانس توڑ کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ جو لام الف دو زبر لن ہے یہ لام الف زبر لا ہو جائے گا، یعنی کہ ایک زبر اس کا ختم ہو جائے گا. عملن یہ عملا ہو جائے گا. با زبر با، شین زبر شا، بشا، را الف دو زبر رن، بشرن. آپ اس کو وقف کریں گے تو بشرا، سین زبر سا، لام زبر لا، سلا، میم الف دو زبر من، سلمن. با زبر با، لام زبر لا، بلا، دال الف دو زبر دن، بلدن. حمزہ زبر آ، سین زبر سا، اسا، فا الف دو زبر فن، اسفن. ح زبر ح، را زبر را، حرا. میم الف دو زبر من، حرامن. عین زبر ع، را زبر را، عرا. ضاد الف
دو زبر ظن عرضا سا زبر سا میم زبر ما سما نون الف دو زبر نن سمنن ح زبر ح سین زبر سا حسا نون الف دو زبر نن حسنن طا زبر طا با زبر با طبا قاف الف دو زبر قن طبقا قاف زبر قا صاد زبر صا قصا صاد الف دو زبر صن قصصا سین زبر سا فا زبر فا سفا ہا الف دو زبر ہن سفہن حمزہ زبر آ با زبر با ابا دال الف دو زبر دن ابدن با زبر با طا زبر طا بطا را الف دو زبر رن بطرن عین زبر ع جیم زبر جا عجا با الف دو زبر بن عجبن. نیچے کی لائن آپ لوگ خود دیکھنا اس کو، اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں اور مزید نہیں پڑھا رہا ہوں. ہماری میٹنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اس میں 1-2 منٹ رہ گئے ہیں شاید. تو آپ ایسا کر لیجئے کہ دوبارہ جوائن کر لیں میٹنگ. اگر کیا رائے ہے فہد بھائی بتائیے. میں نے آپ لوگوں کو انمیوٹ کر دیا ہے. آپ بتائیے دوبارہ جوائن کریں گے یا پھر کل پڑھیں گے؟ میرے پاس وقت ہے فی الحال، آپ دوبارہ کر لیں. کریں گے شیخ، دوبارہ جوائن کریں گے. ٹھیک ہے دوبارہ کر لیجیے، میٹنگ ختم ہونے والی ہے. آپ سب لوگ لیفٹ ہو کے دوبارہ جوائن کر دوبارہ جوائن لیجیے. کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے دوبارہ کر لیجیے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں.